بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اس سے پہلے مجلس میں ذکر آیا تھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا. اسی طرح ایک حق اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھے. اللہ کا خوف اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، صفات تو بہت ہیں، ان میں سے ایک صفت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، یعنی ان کی صفت رحمت ہے. صفت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھی جائے. اور ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اللہ کی عظمت و جلالت، بزرگی. اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ سے جلیل کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ اس کی جلالت و عظمت ہر چیز سے نمایاں ہے، آشکارا ہے. زمین دیکھے تو اللہ کی جلالت سمجھ میں آتی ہے، آسمان دیکھو تو اللہ کی جلالت معلوم ہوتی ہے. کیسی کیسی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے ساتھ اس کائنات کے اندر روزانہ پیدا ہونے والے، واقع ہونے والے حالات، یہ بھی اللہ کی قدرت و جلالت و عظمت کی دلیل ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ چاہے تو ایک منٹ میں پوری کائنات کو تباہ کر دے، وہ چاہے تو ایک لحظے میں پوری کائنات کو پیدا کر دے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم و جلیل صفت، یعنی عظمت. اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھا جائے. جیسے اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھی جائے، اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف رکھا جائے. اگر آدمی کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی جلالت کا کوئی خاص تصور نہیں. وہ چیزوں سے ڈرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا. وہ سانپ اور بچھو سے ڈرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا. وہ ماں باپ سے ڈرتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا. تو اللہ کا ماننے والا بندہ جب اللہ کو مانتا ہے، اس کی صفات کے ساتھ اس کو مانتا ہے. ہم کہتے ہیں ایمان میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے ناموں کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ. تو جب ایمان لاتا ہے بندہ اللہ کی صفات کے ساتھ تو اللہ کی صفات میں سے عظمت کو بھی مانتا ہے. اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرے، خوف کھائے، بے خوفی کی زندگی گزارے. گناہ جو چاہے ہو جائے، اس کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں. نہ گھبراتا ہے، نہ ڈرتا ہے کہ قیامت میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا، اور اگر اللہ یہیں پر میری پکڑ کر لے تو کیا ہوگا. اللہ یہاں بھی پکڑ کر سکتا ہے، وہاں بھی پکڑ کر سکتا ہے. دونوں کا تصور ہونا چاہیے. جب یہ تصور بندے کے دل میں اچھی طرح قائم ہوگا تو اس کی زندگی کا ایک نیا رخ پیدا ہو جائے گا. اس لیے ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کے تصور سے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھا جائے.
علماء لکھتے ہیں کہ خوف بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک خوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر اللہ سے ڈرے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے، جہنم میں ڈالیں گے. ایک تو یہ خوف ہوتا ہے. یہ اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، یہ بھی ہونا چاہیے بندے میں. اور اس سے اونچے درجے کا ڈر اور خوف یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ سے ڈرے کہ اللہ اتنا عظیم ہے، اتنا جلیل ہے، اتنا بڑا ہے. باپ ہم کو سزا دے کہ نہ سزا دے، لیکن بڑے ہونے کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے خوف ہونا چاہیے. ایک استاد ہے، پیر ہے، بڑا ہے، وہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرے کہ نہ کرے، کوئی سزا دے کہ نہ دے، لیکن اس کی جلالت کا تقاضا ہوتا ہے، اس کی بڑائی کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، نڈر نہ ہو جائے، بے خوف نہ ہو جائے، بے ادب نہ ہو جائے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ محبت رکھی جائے تو نڈر بھی ہو جاتے ہیں، بے خوف بھی ہو جاتے ہیں. نڈر نہیں بننا چاہیے آدمی کو، بے ادب نہیں بننا چاہیے آدمی کو. بے شک اللہ بڑی محبت کرنے والے ہیں، لیکن وہ جلیل الشان بھی تو ہیں، لہذا ان کی جلالت کا، عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی کرے. جب اللہ کی عظمت کا ڈر آئے گا، یہ اول درجے کا ڈر ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرے گا، یہ ثانوی درجے کا ڈر ہے. اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا ہے، اللہ کا عذاب سے اللہ نے خود ڈرایا ہے. کئی جگہ قرآن مجید کے اندر آیتیں موجود ہیں، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ کے عذاب کا ڈر اپنے اندر رکھ کر اس کا اظہار کیا ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اور بعض جگہ انبیاء نے اپنے بارے میں بھی کہا ہے کہ ہم اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. تو ایک ہے اللہ کے عذاب کا ڈر، وہ بھی ہونا چاہیے بندے میں، اور ایک اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس کا ڈر، یہ اس کی بڑائی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. اگر یہ ڈر انسان کے اندر آ جائے تو گویا کہ اللہ کا مزید ایک حق ادا ہوا. اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر پیدا ہونے کے لیے ایک سبیل تو یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا روزانہ مراقبہ کرو. اللہ کتنا جلیل ہے، کتنا عظیم ہے، کیا قدرت والا ہے، کیا طاقت والا ہے، کیا صفات والا ہے، کیا کمال والا ہے. کسی کی جب صفات کو دیکھتے ہیں، کیا صفات ہے، علمی کمال ہے، عملی کمال ہے، تو اس کی عظمت ہمارے دل میں آ جاتی ہے. تو اللہ تو سارے کمالات کا جامع ہے، بلکہ سارے کمالات وہیں سے نکل کر بندوں میں آئے، اس لیے اللہ کے کمالات کا تصور کیا جائے اور اس کی صفات کا تصور کیا جائے، اس کی جلالت و عظمت کا تصور کیا جائے. مثلا آپ یہ سوچیں، زمین کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، وہ اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، اور پھر اس کا کمال کیسا ہے. آسمان دیکھو کیسا بنایا، بغیر ستون کے بنایا. اتنا بڑا آسمان، کہیں ستون موجود نہیں، اور بنائے ہوئے زمانہ کتنا بیت گیا، لیکن آج تک اس کے اندر کہیں رکھنا نہیں پڑا. اللہ نے اسی لیے قرآن میں حکم بھی دیا ہے کہ ذرا آسمان کی طرف نگاہ دوڑاؤ، تمہاری آنکھیں واپس آ جائیں گی، نہیں کہیں بھی اس کے اندر تمہیں کوئی فتور اور قصور نظر نہیں آئے گا. تو یہ کبھی کبھی بیٹھ کر غور کرنا چاہیے آدمی کو. آسمان اللہ نے کیسا بنایا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے، کتنا اونچا ہے، کیسا کھڑا ہوا ہے. اس سے اللہ کی عظمت اور جلالت دل میں آتی ہے. کبھی زمین کے اوپر غور کرو، زمین کیسی بنائی، نرم بھی بنائی، سخت بھی بنائی. نرم بنائی تو ایسی نرم بنائی
کہ آپ جب چاہتے ہیں لے کر اس میں کھدائی کر سکتے ہیں، اس کے اندر کنواں کھود سکتے ہیں، یا اور کچھ کھودنے کے لیے نکالنے کے لیے اس کے خزانے نکالنے کے لیے کھود کھود کر نکال لیتے ہیں۔ نرم بنائی تو ایسی نرم اور سخت بنائی تو ایسی سخت ہے کہ ساری دنیا اسی کے اوپر آباد ہے۔ اللہ اکبر، کیسی عظیم! ساری دنیا، انسان بھی اس پر آباد ہے، جنات اس کے اوپر آباد ہیں، فرشتے بھی اس پر آتے ہو جاتے ہیں، اور کیا کیا بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، کہاں سے کہاں تک بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، کیسی عظیم الشان بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ سب اسی زمین کے اوپر ہو رہا ہے۔ اگر زمین ایسی ہوتی کہ کچھ اس میں رکھتے تو اندر گھس جاتے، تو پھر ہم اور آپ اس کے اوپر کہاں قائم رہ سکتے تھے، بلڈنگ کہاں بنا سکتے تھے؟ اور پھر ایسی اللہ نے بنائی زمین۔ کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، کچھ لوگ نیچے بھی ہیں، اب ہم معلوم نہیں کہ نیچے ہے کہ اوپر ہے۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب ہم کو نہیں معلوم کہ ہم زمین کے نیچے والے حصے میں ہیں کہ اوپر والے حصے میں ہیں۔ تو گول ہے زمین اور تمام طرف آبادی ہے، لیکن نیچے والے بھی ایسا ہی چل رہے ہیں جیسے اوپر والے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں ہم اوپر ہیں، ہو سکتا ہے کہ نیچے ہوں اور آپ یوں چل رہے ہوں، لیکن گرتے نہیں ہیں آپ۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے اندر ایک خصوصیت رکھی ہے زمین کے اندر، وہ ہے جاذبیت، جذب کرتی ہے۔ کوئی چیز اس کی طرف جائے تو اس کو کھینچ کے پکڑ کے رکھتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اوپر کوئی چیز ڈالتا ہے تو نیچے آ جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ اٹھا کے پھینکیں، پتھر اٹھا کے پھینکو، وہ پتھر اڑ کے یوں ہی نہیں چلا جاتا، جب تک آپ کے ہاتھ کی طاقت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے اس وقت تک تو وہ اوپر جاتا ہے، لیکن جو ہی آپ کی ہاتھ کی طاقت اس سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ حسب معمول نیچے آ جاتا ہے۔ کیوں نیچے آ جاتا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک قوت ہے، وہ ہے قوت جاذبہ، یعنی اپنے اندر کھینچ لینے کی قوت۔ اس قوت کی وجہ سے جو چیز بھی اوپر جاتی ہے وہ زمین کی طرف نیچے آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے ایسی زمین بنائی۔ اب یہ اللہ کے کمالات کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اور سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم جس کو زمین کہتے ہیں، جس کے اوپر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کھدائیاں کر رہے ہیں، یہ اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے یہ زمین کے چھلکے پہ چل رہا ہے۔ زمین کے چھلکے پر، زمین نہیں ہے، زمین کا چھلکا ہے۔ جب میں نے پڑھا تو مجھے قرآن پاک کی وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو سعید کہا ہے، سعیدن طیبہ، اور علماء سعید کے معنی بتاتے ہیں وجہ الارض۔ آپ نے پڑھا ہوگا، تفاسیر میں پڑھا ہوگا، جو بچے تفسیر پڑھتے ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت آئی ہوگی کہ علماء نے کہا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ تیمم کرو پاک زمین پر، تو سعید کے معنی آتے ہیں وجہ الارض، زمین کا اوپر والا حصہ، اسی کا نام چھلکا۔ یہ چھلکا کتنا بڑا ہے معلوم؟ یہ چھلکا اگر اندر جاتے رہے کھودتے 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 تو کہتے ہیں کہ 13 لاکھ کلومیٹر کا ہے۔ کتنا؟ 13 لاکھ کلومیٹر اندر آپ گھسے تو تب تک چھلکا چھلکا آتا رہے گا۔ اس کے بعد زمین آتی ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ جس چیز کا نام زمین ہے وہ اصل میں ایک سیال مادہ ہے، یعنی لکوڈ ہے، وہ سیال، ایسا نہیں ہے جیسے سخت یہاں ہے، بلکہ اس کا چھلکا ہے۔ وہ چھلکے کو جب آپ چھل 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 کر اندر جائیں گے
تب اندر زمین آئے گی. کہاں ملے گی وہ زمین؟ 13 لاکھ کلومیٹر اندر جانے پر ملے گی. آج تک کوئی گیا نہیں وہاں پر, آج تک کوئی گیا نہیں وہاں پر, لیکن انہوں نے تحقیق کی ہے کہ اتنا اندر جانے کے بعد زمین آتی ہے, اور وہ زمین دراصل ایک سیال مادہ ہے. جب چھلکا اتنا بڑا, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ چھلکا چھوٹا ہوتا ہے, اصل چیز بڑی ہوتی ہے نا. موز آپ دیکھتے ہیں, چھلکا بڑا ہے کہ موز بڑا ہے؟ بعض کا چھلکا تو بہت ہی مختصر ہوتا ہے, بعض کا ذرا بڑا بھی ہوتا ہے, لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے. اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ چھلکے کو بناتے ہیں. اسی طرح زمین کا چھلکا 13 لاکھ کلومیٹر تک, تو اصل زمین کتنی بڑی ہوگی اس کا کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے. اللہ نے ایسی زمین بنائی, اس کے اوپر انسانوں کو بنایا. یہ جو سورج نظر آتا ہے, یہ سورج اس زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے. دیکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہے. سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سورج اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا کہ اس کے اندر کئی لاکھ زمینیں آ سکتی ہیں. اتنا بڑا سورج بنایا, پوری دنیا میں روشنی اس کی آ رہی ہے. روشن ایسا, بڑا اتنا, دور اتنا, یہ سب اللہ کے کمالات کے دلائل ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کی مخلوقات میں غور کرنے کا حکم دیا. کبھی آسمان کو دیکھو, کبھی زمین کو دیکھو, کبھی چاند و سورج کو دیکھو, کبھی اور مخلوقات کو دیکھو. دیکھ کر اللہ کی قدرت کو, جلالت کو, عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب یہ تم سمجھو گے تو تمہارا دل یقین کے ساتھ میں کہہ اٹھے گا, ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جلالت اور عظمت دل میں پیدا کرنے کا ایک طریقہ. اسی طرح اور ایک بات عرض کرتا ہوں, کبھی کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے اوپر بعض مخلوقات بنائی ہیں بڑی ڈینجرس. شیر کو دیکھو, ہاتھی کو دیکھو, باغ کو دیکھو, ریچھ کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات بنائی. ایک شیر آ جائے, لاکھوں کا مجمع ہو, مجمع کا کیا حال ہوگا؟ مجمع بالکل منتشر ہو جائے گا. ایک شیر, لیکن 1 لاکھ لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں. اچانک شیر آ جائے تو وہ قابو میں نہیں آئے گا کسی کے. جب ایک شیر کا جو اللہ نے بنایا ہے یہ حال ہو تو ذرا سوچو کہ وہ اللہ دنیا میں کتنے شیروں کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ کی عظمت آئے گی دل میں, جلالت آئے گی دل میں, بڑائی آئے گی دل میں. آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم اس اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جس نے ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کیا, تو پھر دل کے اندر وہ احساسات پیدا ہو جائیں گے جس کو پیدا کرنے کے لیے بات عرض کی جا رہی ہے. یہ ہے طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.